آئے میرے ساتھ ایک حوالہ یسوع تو کہندا ہے اگر میلی آنکھ سے دیکھ لیا تو اس آنکھ نو کٹ کے چھوڑ دیا آپ نے تاکہ تیرا پورا بدن جہنم میں. ہاں اب پہلے آئے میرے ساتھ نکالے آپ میرے ساتھ وائس کی کتاب. یہ سلیمان کی بات کر رہے ہیں شام, داؤد کے بیٹے کی. کس کی؟ داؤد کے بیٹے کی ہم بات کر رہے ہیں جی. داؤد کے بارے میں خدا نے کیا کہا کہ میرے دل کے موافق مجھے میرا بندہ مجھے کچھ کام داؤد نہیں کر سکا. کچھ کام داؤد نہیں. خدا نے کہا جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا اس سے میں وہ کام کروں گا. آئے میرے ساتھ نکالے 22 باب اور اس کی 33 آیت سے میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. جن کے پاس خدا کا پڑھیں گی اچھا چشمہ نہیں ہوگا. چلے میں پڑھیں. خدا کی زندہ کلام میں اس طرح سے مرحوم ہے جی لکھا ہے میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے. میں نے میرے ساتھ رہیں گے تو ذرا اچھا لگے. میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے. جب داؤد کے بعد سلیمان کو جیسے اب میرے ساتھ بیٹا کھڑا ہو گیا نا ذیشان, تو یہ ایک خدا کا نظام ہے. خاتم سے خاتم پیدا ہو, کیا ہی خوبصورت بات ہے, کیا ہی خوبصورتی کی بات ہے نا. تو جب یہ داؤد کا بیٹا سلیمان کو خدا نے چنا بلایا کہ تو میری خدمت کرے گا, تو ہیکل بنائے گا, تو اب ہم کیا کریں, کہیں کہ وہ باپ نے ہیکل نہیں بنا سکیا, خدا نے اس کو پسند نہیں سی. ارے داؤد کو خدا نے کہا میرے دل کے موافق میرا بندہ مجھے دے دیا. لیکن یہ خدا کے کچھ معاملات ہیں, ہم ان میں انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خدا کے معاملے ہیں, لیکن بائبل یہ نہیں سکھاتی کہ ہم کام کریں. اور پڑھتے ہیں, آپ آگے جا کے سیکھیں گے. میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا. تو جب یہ سلیمان کو خدا نے بادشاہ دینی تھی, قوم کی ذمہ داری دینی تھی, تو خدا نے پوچھا بادشاہ تینوں چاہیے کی ہے, تینوں چاہیے کیا؟ دولت چاہیے, عزت چاہیے, شہرت چاہیے, سونا چاہیے, چاندی چاہیے, تجھے چاہیے کیا؟ تو اس نے کہا خدا مجھے حکمت چاہیے. کیا چاہیے؟ انسان کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں, حکمت کے ساتھ دولت عزت سب کچھ اس کے ساتھ ہے. اس نے کہا مجھے کیا چاہیے بہن شادیہ؟ اس نے وہ چیز مانگ لی جس کے ساتھ سب کچھ مل جاتا ہے. آپ گریجویشن کر جائے, ماسٹر کر جائے, پتہ نہیں کتنا بھی 50 کلاس جنیا مرضی پڑھ جو, لیکن حکمت خدا کی طرف سے ہے. پڑھنے سے حکمت نہیں آتی جی. یہ آج کلیئر کر لیں, لکھ لیں, نوٹ کر لیں اس کو. حکمت ڈگریوں سے نہیں آتی, حکمت خدا کی دین ہے. حکمت کس کی دین ہے جی؟ خدا کی دین ہے. حکمت خدا عطا کرتا ہے. تو حکمت آتی ہے, پھر آپ بندے کو سمجھ لیتے ہیں, اندر تو اس کا ایکسرا کر لیتے ہیں جب خدا حکمت دے. میں بتا رہا ہوں, آپ آگے چل کے سیکھیں گے. لکھا ہے میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے. جب اسے حکمت دے دی خدا نے کہا تو وہ کچھ مانگ لیا ہے, تیرے نال تو میں تینوں سارا کچھ ہی دے دوں گا, عزت بھی دوں گا. اب پڑھ لیں 22 کی اس کتاب کو, کہہ رہے ہیں کہ سب سے دولت مند بادشاہ یہ بنا ہے. اس نے مانگا کیا تھا؟ دولت مانگی سی. بہن شادیہ مانگی حکمت تھی, بہن رخسانہ مانگی کیا تھی؟ لیکن دولت میں کلام کہتا ہے کہ سب سے جتنے بادشاہ گزرے, ایون اس کا باپ بھی, کلام کہتا ہے کہ سب سے دولت مند, کہتے ہیں نوکر چاکر کثرت سے اس کے گھر پہ تھے, بلکہ نوکروں کے بچے اس کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ کلام بتاتا ہے. یہ سونا چاندی, کہنا میرا جو کچھ تھا میں نے سب کچھ کیا. کہہ رہا تالاب میرے گھر, ہونا سی آنا نا سوئمنگ پول, بڑا خوش ہونے سوئمنگ پول. ارے اس وقت سوئمنگ پول پہ کہنا تالاب میرے گھر میں تھے. کیا کہتا ہے؟ وہ تو لفظ ذرا چینج ہو گیا, ذرا تالاب تو ذرا سوئمنگ پول تو لفظ وہ پڑھ لکھ کے لوگ گئے ہیں, وہ اندر سے بڑے سیانے ہو گئے. پڑھ لکھ کے کیا اندر سے بڑے سیانے ہو گئے جی. پڑھ لکھ کے کی لوگ اندر سے بڑے سیانے ہو گئے. ارے سیانا پر جڑا خدا کی حضوری میں آتا ہے. میں جاتے کتنے ہوتا ہے میڈیا کے ڈاکٹر صاحب, میں ٹھیک ڈائریکشن پہ چل رہا ہوں, آ رہے سارا کلیئر ہو رہا ہے. اوکے, تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, جب خدا نے اس حکمت دی تو پھر انہوں نے بھی حکمت نہ بڑھیا چیزوں کو, کہتا ہے میں نے کرینا سے, کہتا ہے میں نے کرینا سے ہر ایک چیز, کرینا فلم والی نہیں, کرینا کا مقصد ہے بڑی نزدیکی باریکی سے, مطلب کہتا میں نے بڑی باریکی سے ہر ایک چیز کا کیا کیا, موازنہ کیا, چیک کیا, دیکھا ان کو, سب چیزوں کو میں نے دیکھا.
اور میں اس دن بھول گیا سا، میں کہا سب ایک دوسرے کو بولو محبت کرتے ہیں، تو میں ایک کہنا بھول گیا کہ مسیح والی محبت کہنا بولنا مصیبت پا دینا کہ وہ میں کہنا بھول گیا سا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بعد میں مجھے پاکر نے دسیا کہ نال ہے بھی کیا جانا سپاہی لوگ الٹے نے یہ مطلب بھی کچھ اور سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ میری نیت خدا جانتا ہے کہ میں خدا کی پریچنگ کر رہا ہوں، میں خدا کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہیں گے پاسا نے اپنی نے کہا سی کہ محبت کرو، اور بھائی محبت کیا نہیں کرو، میں مسیح والی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ میں کون سی محبت کی؟ مسیح والی محبت کی بات کر رہا ہوں، مسیح جیسی محبت۔ تو کیا کہتا ہے سلیمان؟ کہتا میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے، کہتا ہے کہ خدا نے میں نے حکمت دی ہے، اس سے میں نے سب کچھ آزمایا ہے، میں نے کہا کہ میں دانش مند بنوں گا۔ بڑا لمبا ٹاپک آج خدا نے مجھے دیا، میں نے کہا خدا مجھے 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 ایسا کرام عطا کر دے کہ میں تیرے کلام کی سچائیوں کو بیان کروں۔ یہ روح بولتا ہے میرے اندر، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میرے اندر روح نہ بولے میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بوا جی جانتے ہیں اس بات کو۔ تو جب روح آتا ہے اندر تو میں ایسے مجھے لگتا ہے میں اڑ اڑ کے کلام سنا ہوں، میں سے رکا جاتا ہی نہیں میرے سے۔ تو روح نہ ہو تو میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کا فضل ہے یہ، خدا کی قدرت ہے یہ، خدا کی دین ہے یہ، وہ جسے حکمت سے نوازے۔ آمین۔ تو حکمت مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، ٹھیک ہے جی، میں نے کہا کہ میں کیا بنوں گا؟ دانش مند۔ دانش مند کیوں آنے دیں؟ بڑا سمجھدار نہیں، دانش مند کہنا، میں نے کہا کہ میں دانش مند بنوں گا، اور وہ مجھ سے کہیں دور تھی، جنہوں کہنا وہ سو دور تھی، یہ لکھا ہے نا، وہ مجھ سے کہیں دور تھی۔ کہتا میں نے کہا میں دانش مند بنوں گا، میں ہر ایک چیز کو بڑے اچھے سے بیان کروں گا، سب کچھ کہہ سکوں گا، سمجھ سکوں گا، لیکن کہتا وہ بہت ہی مجھ سے دور تھی۔ آگے لکھا جی، وہ مجھ سے کہیں دور تھی، جو کچھ ہے سو دور اور نہایت گہرا ہے۔ کہہ رہے وہ ہے دور، ہے بھی بہت گہرا، لیکن خدا سے میں نے مانگی ہے، خدا نے مجھے وہ حکمت عطا کی ہے۔ اب حکمت سے باتیں کیا کرتا ہے سنیں، اور کون پا سکتا ہے؟ اگر لکھا گہرا ہے، اسے کون پا سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا، کہتا میں نے اپنے دل کو کیا کیا؟ متوجہ کا مطلب ہے اچھا ٹیچر تھوڑی میری ہیلپ کرے کرو، متوجہ کیا؟ لگایا، اس کی طرف لگایا، کہہ رہے میں نے لگایا اس طرف، متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے، سمجھوں کہ بدی کیا ہے جی؟ حماقت ہے۔ بدی کیا ہے جی؟ ڈیکن صاحب، ایڈر صاحب، بدی کیا ہے جی؟ حماقت ہے۔ بدی حماقت ہے، اور سمجھوں بدی حماقت ہے، اور حماقت دیوانگی۔ حماقت کیا ہے جی؟ دیوانگی، دیوانہ بنا جاتا ہے آدمی، دوسرے کی گل سمجھ ہی نہیں آتی، اپنی حکمت ہم استعمال کرتے ہیں، خدا کی حکمت سے تو ہم خالی، اپنی حکمت سے ہم اپنے آپ کو دانش مند بناتے ہیں، سمجھدار بناتے ہیں کہ آئی ایم اے رائٹ پلیس، میں ٹھیک ہوں، دوسرے سارے لوگ۔ اچھا بھائی گل سمجھ آ رہی؟ لیکن حکمت جو ہے نا اس کی اشد ضرورت ہے۔ اگر لکھا ہے تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا، دیکھا تب کہتا میں نے تب اس عورت، میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندا اور جال ہے، اور جس کے ہاتھ کڑیاں ہیں، جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے اسے بچا لے گا۔ سمجھ آئے گا؟ اندر اس عورت سے، ایسی عورت سے جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، جس سے خدا خوش ہے وہ اسے بچا لے گا۔ کیا کرے گا؟ جسے بچا لے گا، نہیں تو وہ پھندے جی چلے جائیں گے سارے۔ آگے لکھا ہے اس سے بچا لے گا، لیکن گنہگار اس کا شکار ہوگا۔ لیکن گنہگار کیا ہوگا؟ جس کا شکار ہوگا۔ آگے دیکھ وائس کہتا ہے میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے دریافت کیا ہے، جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے، اب تک میں اس کی تلاش کر رہا ہوں، پر ملا نہیں ہے۔ کہہ رہا مجھے تلاش ہے لیکن ملا نہیں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ میں نے ہزاروں میں ایک مرد پایا، میں نے ہزاروں میں ایک مرد پایا، عورت ایک بھی نہ ملی۔
22 کہہ رہا ہے میں نے حکمت کا جو جسے حکمت بخشی گئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، کہہ رہا میں نے کہتا جی جس کی دل میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں، میں نے ہزاروں میں ایک مرد پایا لیکن اس شبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی، تو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا اور انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کر میں نے انسان کو کیا بنایا جی؟ راست بنایا، میں نے کیا بنایا جی؟ راست، نیک اچھے کام کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنی ارادے بدل لائے، انہیں اپنی تجویزیں ہی بدل دی، انہیں اپنے ارادے ہی بدل لے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ سنا گیا، حاصل کلام یہ ہے خدا سے کیا کر ڈر، خدا ہر ایک چیز کو وہ کیسی بھی ہے اسے کہاں لائے گا؟ عدالت میں لائے گا۔ عدالت سب کی ہوگی، جڑے اچھے کام کرتا وہ بھی ہوئے گی، آ رہا ہوگا کیا؟ جو اچھے کام کرتا ہے اس کی بھی ہوگی اور جو برے کرتا ہے اس کی بھی ہوگی۔ اب یہ حکمت کا بادشاہ ہے جو بڑا فیمس ہوا، جس نے پوری میں کہتا ہوں جس کی آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو حکمت کی باتیں اس میں نظر آئیں گی، تو جس نے حکمت کو پایا خدا سے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن آج ہم جس حکمت کے بادشاہ کی بات کریں گے، جس نے اسے حکمت بخشی ہے، وہ کیسا ہوگا؟ آمین۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں؟ لشاس آپ بتائیں۔ وہ جی میں یسوع کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں؟ یسوع کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یسوع کیا کہتا ہے؟ یہ حکمت کا بادشاہ تو یہ کہتا ہے کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی ہے، گناہ سے توبہ کرو۔ آگے لکھا جائے میں شاہ ایک والا نکالو۔ اب یسوع کی کہ رحمتی رسول کی اچھی نکالے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 5واں باب اور 27ویں آیت میں سے آگے تک میں آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے جی سنیے گا غور سے، کہہ رہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ لکھا ہے یہ اتنے لکھا زنا کرنا، وہ پڑھ لے جی سے نہ پڑھنا۔ جتن صاحب اگر آپ پڑھی شاید میں غلط نہ پڑھ رہا ہوں۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ یسوع آگے کی بات کر رہا ہے۔ یسوع کیا کر رہا ہے؟ آگے کی بات کر رہا ہے بھائی۔ کہہ رہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے وہ اپنے کیا کر چکا ہے جی؟ زنا کر چکا ہے۔ یہ ہے مسیح کی پاکیزگی۔ یہ کیا ہے جی؟ مسیح کی پاکیزگی۔ مسیح میں ہم آ کر اتنا پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس لیول کا پاک کرنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیول پر ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ یسوع نے 30 سال اس دنیا میں خدمت کی، سب کچھ اس کے سامنے تھا، وہ آزمایا گیا ہماری طرح، لیکن اس نے چیلنج کیا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا۔ اس وقت کے فقی فریسی جو بڑے عالم تھے، بڑے پڑھے لکھے، بڑے شریعت کو جاننے والے، وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں یسوع کیا کرے جی، کوئی غلطی کرے لیکن اس کی غلطی کو کوئی نہ پکڑ سکے، بیکاز کہ وہ شرفتار ہے، وہ پاک ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے ہر ایک چیز پر کیا پائی ہے جی؟ فتح پائی ہے۔ اس نے کہا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت تیرا ڈنگ۔ تو وہ یہ یسوع یہ کہہ رہا ہے، لکھا ہے تو اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چلا، بس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے کیا کر دے؟ ارشد بھائی کیا کر دے؟ نالی رکھی رکھ، نکال کر پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے سارے قسمیں سے جی سارے اعضاء ہیں نا، سارے ہاتھ بھی، پیر بھی، کان بھی، نک بھی، سارے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے، اندر ایک ٹوٹ جاوے، وہ سارے تے بچ جان گے نا۔ اس کو نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے جو تیرے سارے بدن کو جہنم میں ڈالتا ہے، جو تجھے خدا کی حضوری سے دور رکھتا ہے، جو تجھے خدا کی معمولی سے دور رکھتا ہے، جو تجھے خدا سے ملنے نہیں دیتا، جو تجھے مزہ نہیں دیتا، جو تجھے خدا کی قدرت کا اندازہ نہیں ہونے دیتا، جو تجھے حکمت کی باتیں تیرے اندر نہیں آنے دیتا۔ آمین آمین۔ انہوں کٹ کے سوٹ دے تب صحیح ہوگا تاکہ تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ آگے لکھا جی
اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ اب میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں، رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے، اور خدا ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح ایکچولی کلیسیا کو اس لیول پر لانا چاہتا ہے۔ کلیسیا کو کس لیول پر لانا چاہتا ہے جی؟ اس لیول پر کہ ہم کیا ہوں؟ پاک ہوں، صاف ہوں، ہمارے اندر خدا کی حضوری ہو، مسا ہو، ہمارے اس کے گھر کی غیرت ہمارے اندر ہو، اور ہم خدا کی کیا کریں گے؟ خدمت دل اور جان اور سچائی سے کریں۔ آمین آمین۔ جب یہ کریں گے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج یعنی مل جاتا ہے۔ زندگی کے تاج لینے کے لیے میں رخسانہ زور مارنا پڑتا ہے، جسم کی خواہشوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ لیول ملتا ہے۔ ایویں نہیں مردے زندہ ہوتے ہیں، ایسے نہیں جو کچھ کہے وہ ہو جائے۔ اس کے لیے جھکنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے، حکمت مانگنی پڑتی ہے، دلائی مانگنی پڑتی ہے، خدا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، پوری بائبل پڑھ لیں، کہیں بھی خدا گناہ کی اجازت نہیں دیتا۔ رومیوں کا خط میں سب نکالیں۔ رومیوں کا خط پولس رسول کا رومیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے جی، اور اس کے 6 باب کی پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، پس ہم کیا کہیں؟ آگے کیا ہے جی؟ کوشچن مارک ہے۔ آگے کیا ہے ٹھیک ہے صاحب؟ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں؟ کیا میرے ساتھ رہیں؟ کیا ہم گناہ کرتے رہے؟ ہم پر فضل ہوا ہے تو لکھا ہے کیا ہم گناہ کرتے رہے؟ ہرگز نہیں۔ پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیں، لکھا ہے خدا کو گناہ سے کیا ہے جی؟ نفرت ہے۔ لیکن لکھا ہے پس ہم کیا کہیں؟ سوالیہ نشان ہے، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو گئے؟ گناہ کریے تاکہ فضل زیادہ ہو۔ یہ حکمت سمجھائے گی ہمیں۔ پولس رسول کے تو یہی کہہ رہا ہے کہ زیادہ کرو تاکہ زیادہ فضل ہو گئے۔ ایسا سوچتے ہیں لوگ، جتنا گناہ کرو وہ معاف کر دے گا۔ ارے جو کچھ جانتے ہوئے تم کرو گے اس کے لیے پھر عدالت ہے۔ یس، نادانی میں ہو جانا خدا معاف کرنے پر کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ چلیں آگے ہم چلتے ہیں۔ لکھا ہے ہرگز نہیں، آگے لکھا ہے ہرگز نہیں۔ بات کو پورا سن لیں جی۔ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزرانے۔ پھر گناہ میں زندگی گزارے؟ میں چاہ دیا میں دسو نا تسی نہیں۔ یس، پھر ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے، جس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ چیلنج کیا فقیوں فریسیوں۔ جب ہم مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جب ہم مسیح کے فالوور ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کی پریچنگ کر رہے ہیں، اس کے کلام کو پیش کر رہے ہیں، تو پھر یہ خوبیاں ہمارے اندر سے کیا ہونی چاہیے؟ ظاہر ہونی چاہیے۔ کیونکہ ظاہر فیاض بھائی جان، یہ خوبیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، یہ میری ذمہ داری۔ اگر مجھے خدا نے یہاں کھڑا کیا ہے تو میری ذمہ داری ہے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ ہم سب مسیح کا حصہ ہیں، اور آپ کی فکر کرنا، آپ کی کریکشن کرنا، آپ کو بیدار کلیسیا بنانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے میرے سے پوچھا جائے گا، اس کے لیے مینوں حساب دینا پڑے گا۔ تو میں جو سچائی سے میرے پاس کلام آتا ہے، حکمت سے آتا ہے، جو خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خدا مجھے جو کچھ کہے گا میں اسے بیان کروں گا، کیونکہ خدا کی بات سے بڑھ کر اور کسی کی بات نہیں ہے جی۔ ہم کسی کی اور بات کو ہم مانیں گے بھی نہیں، سچائی کو ہم دلیری سے بیان کرتے رہیں گے، سچائی کو ہم دلیری سے بیان کرتے رہیں گے، کرتے کرتے بھلے ہماری جان چلی جائے، لیکن مسیح کے کلام کی منادی ہم سچائی سے کریں گے۔ کیا کریں گے میری بہنا شادیہ؟
بے نقصانہ کس سے کریں گے؟ سچائی سے کریں گے. اگر تھک کے تھوڑی جی گلا سن اجے تھوڑا جا گھنٹہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مسیح کا کیا ہے, سارے بدن ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ایک اگر تیرا کوئی چیز آنکھ تیری ہو یا ہاتھ تیرا خراب ہو جائے نا تو کاٹ کے سوچ دے, سارا بدن تیرا کم سے کم کیا ہو جائے. اچھا بھائی سارا بدن بچ جائے. ہم پر فضل ہوا ہے, اس کا مقصد ہے کہ کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل کرو ادھر کرو جنا گناہ کا. یہ لکھا فیاض بھائی, ارشد بھائی, نو. تو اس لیے پولس رسول یہی منادی کر رہا ہے. پولس میں آپ کو بتاؤں ابتدائی کلیسیا کی آپ اگر اعمال کو پڑھے نا تو جتنے شاگرد تھے میرے خیال میں 2 نے یا پترس نے یا کسی اور ایک اور نے شادی کی, باقیوں نے شادی بھی نہیں کی تھی. باقیوں نے شادی بھی نہیں کی تھی. انہوں نے کہا ساڈا جینا مسیح, ساڈا مرنا مسیح, ساڈا بچھونا مسیح, ساڈا رہنا مسیح, سب کچھ ساڈا مسیح. مسیح کے لیے ہم جئیں گے. مسیح کو سارے شاگردوں نے پتہ کیا کیا تھا, اپنی جانوں کا نذرانہ کیا تھا. آج ہم اگر یہ کلام سنا رہے ہیں, آج اگر یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے تو یہ ان کا پھل ہے. ہم ان کا پھل ہیں, ہم جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے سچی تعلیم پھیلائی ہے, جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس کلام کی گواہی دی ہے. تو ان کی وجہ سے, ان کے وسیلہ سے آج ہم خدا کا کلام سنا رہے ہیں. ان کی وجہ سے آج ہم یہ خدا کا کلام سن رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھتے تھے, وہ آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے, نہ کہ دنیاوی چیزوں. ارے سلیمان نے کیا مانگا تھا؟ حکمت ہی تو مانگی تھی. سارا کچھ نہ خود ہی مل گیا, سارا کچھ ساتھ خود ہی مل گیا تھا. اس لیے ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا سے زور کو مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں کہیں خداوند ہمیں اپنی مانند بنا لے. میں یہی کہتا رہتا ہوں, میں خداوند میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو بالکل نالائق تھا, لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے خون سے کھلا کر مجھے اس لائق بنا دیا ہے, کھڑا کر دیا ہے, ذمہ داری دے دی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گواہی 2000 بلکہ 99 سے میں بزنس کر رہا تھا, 99 سے. اور میرا خدا سے ایک وعدہ تھا. میں نے کہا خداوند تو نے مجھے بلایا ہے, میں ساتھ بزنس بھی کرتا تھا, ساتھ مبشرانہ خدمت بھی کرتا تھا, لیکن میں نے خدا سے ایک وعدہ رکھا تھا کہ میں نے کہا خداوند جب تو بلائے گا, جب تو مجھے, تو میں بزنس سب چھاڑ کے فل ٹائم تیرے پاس آ گیا. اچھا ابھی وعدہ میرا اور خدا کا ہوا. اب 2022 میں خدا نے مجھے کہا کہ اب مجھے تیری فل ٹائم ضرورت ہے. خدا نے مجھے 2022 میں کہا کہ اب مجھے تیری فل ٹائم کیا ہے جی ضرورت ہے. اچھا اب انسان میں تو اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہوں, وہ بزنس میں بیزی, ادھر بیزی, ادھر بیزی. میں نے کہا اچھا یار میں چرچ ڈھونڈتا ہوں, کرتا ہوں, اچھا یار کرتا ہوں, اچھا دیکھتا ہوں, خدا ہوں کروں گا, ضرور کر رہا ہوں. تو مجھے بلا لیا, میں نے آواز سن لی, لیکن تھوڑا ڈھیلا ہونے لگا. اب دیکھیں خدا جب کام لینا جانتا ہے نا تو پھر سیدھا کرنا بھی جانتا ہے. ہوا کیا کہ میرا ایک پارٹنر تھا جو میرے ساتھ ایک انویسٹر تھا, اس کا اور میرا کسی بات پہ ہوا کہ اس کچھ پیسے میرے اس کے پاس پڑے تھے. تو میں نے کہا بھائی میرے پیسے مجھے دے دیں, مجھے ضرورت ہے. اس نے کہا ابھی تو میں نہیں دے سکتا, ابھی تو کیونکہ میری اور جگہ انویسٹمنٹ ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, تو ابھی نہیں ہو سکتا. یہ خدا کی طرف سے ہوا. جب یہ ہوا مسئلہ مسائل تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ میرے پیسے نہیں دیتے تو ہم یہ کام کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں 6 مہینے کے اندر وہ سارا کام آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, خدا کے کلام کے سامنے کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, سارا کام 6 مہینے کے اندر بند ہو گیا. سارا کام 6 مہینے کے اندر بند ہو گیا. اب اسی سے گھر چل رہا ہے, اسی سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. وقتی طور پر میں نے سوچا, لیکن خدا نے مجھ سے پھر کلام کیا کہ جب تیرے پاس سب کچھ, جب تو پنجاب سے آیا تیرے پاس کچھ تھا, کچھ نہیں تھا, میں نے تجھے یہاں تک لایا ہوں, اب اس سے بھی آگے تجھے میں لے کر جاؤں گا, کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرا ساتھ ہوں, میں تیرا زور ہوں, میں تیری قوت ہوں. تو میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں, پھر یہ خدا نے مجھے رویا نہیں, کہا خدا نے کہ ہوں تو میری طرف. پھر جب یہ سارا کام چلا گیا تو پھر میں نے کہا خدا تو واقعی رحیم ہے, تو واقعی اپنے وعدوں کا سچا ہے, تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اب میں تیری, پھر ہم نے چرچ ڈھونڈنا, دیگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم ان کے سینٹر میں جا کے جانے بیٹھے, ہم ان کے سینٹر میں جا کے خدمت کرتے تھے. شروعات میں بوا جی نے وہاں سے لیا, جا کے ہم خدمت دان شاذیب وہاں آتی دیکھا, ہم نے وہاں سے لیا. لیکن ہم کہتے تھے کہ لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا سارا کچھ ہے, لیکن چرچے انہوں نے لفظ کیسے یہ منادی کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا خدا
اب یہ چرچ دینا بھی تیرا کام ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں, کارن راتوں رات ہم جا کے ڈھونڈتے تھے. رشا کے ساتھ بھی ایک دن ہم اختر کالونی میں پتہ نہیں کہاں جا کر چرچ ڈھونڈتے رہے. کئی لوگ ہاں کرتے پھر اوپر جاتے ہیں, چرچ کے لیے ہم نے نہیں دینا, اس کے لیے نہیں دینا. ہاں ادھر میں بھی وہاں پٹھانوں کے وہاں بہت سارے یہ بھی ساتھ ہوا, یہ بھی ساتھ ساتھ میرے لگے نہیں, ڈھونڈتی رہی. ڈیکن صاحب بھی ہمارے ساتھ ڈھونڈتے رہے, لیکن آخر کار ایک دن ڈیکن صاحب کا فون آیا, کہنا پاس صاحب ایک مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا دسو. کہنا تسی ڈی ایچ ایچ 4 میں ڈی ایچ ایچ ایک چرچ مل گیا. میں نے کہا اوکے چلو آج ہی وزٹ کریں. جب ہم نے آ کے اس جگہ کا وزٹ کیا, اس کو دیکھا, سمجھ آئی, میں نے کہا اوکے گو ایٹ, تو ہمیں پیسے دیے, سارا کچھ کیا, اس کی توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی. جو کچھ تھا میں نے اس پر لگا دیا, اور میں نے کہا خداوند جو کچھ میرا تھا نا, وہ میرا تو ہے ہی نہیں تھا, تیرا ہی تھا, ہم نے کر دیا. اب آگے تیرا مسئلہ حل تو کرے گا, جیسے بھی کرے گا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رویا جب خدا دیتا ہے, ویژن جب خدا دیتا ہے, تو پھر وہ پروویژن بھی دیتا ہے. تو اب ہم کھڑے ہیں اس کے نام کے لیے, اس وعدے کے مطابق. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آنے والے وقت میں جلالی کام کی گئی. ہاں آنے والے وقت میں جلالی کام, خدا کی جلال کو دیکھیں گے, آپ خدا کے جلال کو دیکھیں گے. میں شادیہ ہم بڑے بڑے کام دیکھیں گے, اندھے دیکھیں گے, لنگڑے چلیں گے, مردے زندہ ہوں گے. یہ یسوع کرے گا, یہ باکرو کرے گا, خدا کرے گا, کیونکہ جب وہ بلاتا ہے تو پھر وہ کام بھی دیتا ہے. جیسے کہ یونا کا واقعہ جانتے ہیں, جب اسے نینوا کو بھیجا کہ تو نینوا میں جا, تو ترسیس کے جہاز میں بیٹھ کے چلا گیا. کیوں ارشد بھائی؟ وہ ترسیس کے جہاز میں, لیکن خدا نے کہا مجھے تیری ضرورت نینوا میں ہے. سمندر میں طوفان بھیجا, کشتی کو شیک کیا, سارے ڈوبنے لگے, ہاں سارے مرنے لگے, اور سب نے کہا انہوں چوکے تھلے سٹھو تاکہ ساری جان. خدا نے مچھلی کا انتظام کیا. اے میرے بندے, مجھے تیری نینوا میں ضرورت ہے. اپنے وعدوں کو کبھی بھی نہیں, جو کام اس نے لینا ہوتا ہے وہ ضرور لیتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس نے کھڑا کیا ہے تو وہ بڑے بڑے کام بھی کرے گا, اور ہم سے ضرور یہ کام لے گا, اور ہم سب مل کر یہ کریں گے. دیکھیں موسیٰ جب لے کے نکلا, یہ جتنے بھی بڑے شاگرد تھے, جب وہ نکلتے ہیں تو وہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں بلیسنگ, برکت کا کام ہونا کیا ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہوگا, ہم سب مل کر خدا کی خدمت کریں گے, اور خدا کے عجیب اور جلالی کاموں کو ہم کیا کریں گے جی, دیکھیں گے, ایکسپیرینس کریں گے. آمین آمین. تو خدا آپ سبوں کو برکت دے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ خدا اپنے جلال کے لیے ہمیں کثرت سے استعمال کرے. اور میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا اگر تو نے کھڑا کیا ہے تو مجھے فضل دینا, توفیق دینا کہ میں بھیڑوں کی, خاندانوں کی اچھے سے رہنمائی کر سکوں, اچھے سے ان کو لے کے جیسے میرا اپنا بدن ہے ایسے میں ان کی فکر کر کے کام کر سکوں. تو خدا نے کہا جب خدا کھڑا کرتا ہے تو پھر ویسا ہی کرتا ہے. سو خدا آپ سبوں کو برکت دے جی.